آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعترتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام ماں باپ پڑھ لیں، اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنا، تمام ماں باپ پڑھ لیں۔ اللہم صل علی ہے جب سے ورد زباں تیرا نام یا زہرا ہے، جب سے ورد زباں تیرا نام یا زہرا ہے، جب سے ورد زباں تیرا نام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا ہے، جب سے ورد زباں تیرا ملائکہ تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں، ملائکہ تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں، ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا ہے، انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا ہے، جب سے ورد زبان ہر ایک سانس سے آتی تھی مصطفیٰ کی مہک، ہر ایک سانس سے آتی تھی مصطفیٰ کی مہک، تیری حیات پہ لاکھوں، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا، رکا کبھی نہ میرا کوئی
کام یا زہرا ہے جب سے ورد زبان حسن حسین کی صورت میں ہو گیا جاری حسن حسین کی صورت میں ہو گیا جاری زمانے پر میں تیرا فیض عام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا ہے جب سے ورد غور کیجیے گا حضور آئے لحد میں تو بہر استقبال حضور آئے لحد میں تو بہر استقبال اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا نام یا زہرا اٹھوں میں تیرا اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا نام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا ہے جب سے ورد زباں پہ ذکر تیرا ہے نبی کے ذکر کے ساتھ زباں پہ ذکر تیرا ہے نبی کے ذکر کے ساتھ درود ان پہ ہو تجھ پر درود ان پہ ہو تجھ پر سلام یا زہرا درود ان پہ ہو تجھ پر سلام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا ہے جب سے ورد زباں نصیر بہارے تخاطب اگر غلط ہے ندا نصیر بہارے تخاطب اگر غلط ہے ندا تو کیوں پکارتے خیر الانام یا زہرا تو کیوں پکارتے خیر الانام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا ہے جب سے ورد زباں تیرا نام یا زہرا حاضرین سامعین جملہ اساتذہ کرام علماء کرام نعت خوانان ذی قدر اور میرے محترم قبلہ فقیر صاحب دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس مقصد کے لیے جس نیک خواہش کے لیے
اصال ثواب کی اس محفل کو آج اس محفل کا منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مائی صاحبہ کی اس کا جو بھی اجر جو بھی ثواب ہے اس کی روح کو عطا فرما کر باری تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تمام لوگ کہیں آمین آمین دعا ہوتی ہے۔ میں اللہ کا گناہگار، سیاہکار، بدکار، خطاکار، نبی کے در کا نوکر، غلام، سگ ریت کے ذرے سے بھی کم آج اس بزم میں، اصال ثواب کی بزم میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ امید ہے کہ آپ وہ باتیں سنیں گے بھی صحیح اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی فرمائیں گے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقت کے کمی کے پیش نظر جلدی گفتگو کو اپنے اختتامی الفاظ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ، دوبارہ کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کا بے ادب نہ بنو، ان کی گستاخی نہ کرو، جس چیز کی جس عمر میں ان کو ضرورت ہے وہ ان کو مہیا کرو۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اگر اللہ کی رضا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے والدین کی طرف نظر دوڑاؤ۔ اگر تمہارے والدین تم پہ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اگر ذکر اکٹھے کیا ہے تو اسی طرح اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر اکٹھے فرمایا ہے۔ اب یہ بڑی عظمت والی یہ ہستی ہے۔ اب کچھ والدین بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، سب اولاد تو نہیں بیٹھی۔ اب ایک بات اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ میرا میسج آپ تک بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ یہ بالوالدین احسانا کا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ آیا ہمیں اسی وقت لاگو ہوتا ہے کہ جب کسی کا کوئی ماں یا باپ مر جائے، اس کے اصال ثواب کے لیے محفل سج جائے تو اس کے مرنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں بنائی کہ کس عمر میں کس طرح کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس عمر میں بھی والدین ہوں، یہ ضروری نہیں کہ والدین بوڑھے ہوں یا والدین مر جائیں، ماں مر جائے یا باپ مر جائے تو اس کی یاد میں اس کے اصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کر لینا۔ میں تمام لوگوں کو آگاہ کر کے تاکہ آئندہ جن کے والدین زندہ ہیں یا جو خود والدین ہیں انہیں تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم مرنے کے بعد ان کے اصال ثواب کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑی خیرات کا انتظام کرتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ آیا سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمارے والدین زندہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ زندہ ہوں، اگر وہ زندہ ہے تو ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ آج مرنے کے بعد تو ہمیں بڑی یاد آ گئی، ہمیں ان کی بخشش کے لیے بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ جب وہ زندہ تھے یا زندہ ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم ان کے ساتھ کون سا حسن سلوک کر رہے ہیں؟ ہم ان کی کون سی خواہشات کا احساس کر رہے ہیں؟ اگر بزرگ ہیں، اگر ضعیف ہیں تو ان کی ضرورت کوئی ظاہری طور پر مال نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کی خاطر، اپنے دوست احباب کی خاطر اگر اتنا وقت نکال سکتے ہیں، تیرے گھر میں ماں بھی بوڑھی ہے، باپ بھی بوڑھا ہے، ان کے لیے ذرا شفقت کرنا، ان کے لیے وقت نکال، تاکہ جب تو پھر گلخانی کرے، جب تو اصال ثواب کی محفل سجائے تو تیرا من صاف ہونا چاہیے، تیرا ضمیر زندہ ہونا چاہیے اس وقت کہ میں نے زندگی میں بھی حق ادا کیا تھا، اور اب اگر وہ اس جہاں سے چلے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب بھی ان کا حق ادا کر رہا ہوں۔ یہ مزے کی بات ہے نا، جب زندہ ہوں تب بندہ ان کا کچھ سائی نہ بنے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام نہ کیا جائے، ان کے لباس کا موسم کے اعتبار سے ان کا کسی قسم کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اگر جوان ہیں تو ان کے جوانی میں جن چیز کی ضروریات ہیں ان کا پورا کرنا چاہیے۔ اگر ضعیف ہو گئے ہیں تو ان کی ضعیفی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر جب مر جائیں تو پھر اصال ثواب کی محفل بھی سجاؤ، اور پھر جب تک اس کی اولاد زندہ ہے تب تک اس پر احسان کرو،
کم از کم روزانہ نہیں تو جمعے کے دن ان کی قبر پہ تو جایا کرو نا، کم از کم جمعے کے دن ان کی قبر پہ تو جانا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، فدا کا امی بابی، یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے، حقیقت کیا ہے؟ یہ جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کریم میں سے، احادیث مبارکہ میں سے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ آپ کے سامنے گفتگو ہے، بہتر میرا رب جانتا ہے۔ میں بھی الفاظوں کا محتاج ہوں، کتابوں کا محتاج ہوں، بہتر میرا رب جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جو حقیقت ہو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے حبیب، مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر پوچھا اے اللہ کے حبیب، مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ تیسری بار پھر فرمایا مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ اب جو لوگ درسیات کی تعلیم لے کر بیٹھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ علم معنی کی ابتدا میں جو فصاحت اور بلاغت کا سبق پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں۔ بلاغت سے مراد یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے گفتگو کی جائے، اور فصاحت یہ ہے کہ تکرار۔ میں مختصر سا اپنے جیسے بے علم بندوں کی خاطر یہ گزارش کرتا ہوں، جو علم والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے، کہ گفتگو وہ کرنی چاہیے، تکرار نہیں کرنا چاہیے، ایک بات کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اگلے کے ذہنوں میں بوجھ نہ بن جائے، اتنی لمبی گفتگو نہ ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چلے سننے والوں کو کہ گفتگو شروع کہاں سے کی تھی اور ختم کہاں ہوئی ہے، اس کا آغاز کس لیے تھا، اب انجام کہاں ہو رہا ہے۔ کہ فصاحت اور بلاغت، اور جو کائنات کے فصاحت اور بلاغت کے منبع تھے، سردار تھے، انہوں نے ایک ہی بات کو 3 بار دہرایا۔ اب علماء کرام نے یہاں پر جو وضاحت کی ہے اس کی، یہ سن کر ایمان کی معراج ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دفعہ فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے تجھ پر، تو اس سے مراد وہ ایام تھے کہ جن ایام میں تو اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش کرتا رہا، اب بڑھوتری کے عمل میں رہا، پہلا اس وجہ سے کیونکہ اس سے بڑھ کر تیری ذات پر اس حالت میں کوئی احسان نہیں کر سکتا، اگر احسان کر سکتی ہے تو صرف تیری ماں ہے اور کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات کہ جب تیری پیدائش کا وقت تھا، قریب المرگ ہو کر نیم بسمل کی طرح مرتے مرتے دوبارہ اگر بچ گئی ہے، تو اس حالت میں اس کیفیت سے جو گزری ہے، تیری خاطر اس کیفیت میں کائنات میں تیری ماں کے علاوہ کوئی نہیں گزر سکتا۔ دوسرا حق اس وجہ سے ہے، اور تیسرا حق اس وجہ سے ہے کہ جب تو بڑا ہو گیا تھا شاید تجھے علم نہیں ہے، جب تو چھوٹا تھا اگر گرمیاں ہوتی تھی تو ماں تجھے تو پنکھا ہلا ہلا کر ہوا مہیا کرتی تھی، خود چاہے پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی، اگر سردی ہوتی تھی تیرے بستر کا انتظام اچھا ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ کس طرح گزارا کرتی تھی۔ اگر کوئی غریب ماں کہیں سفر پہ جا رہی ہے، راستہ گرم ہے، مٹی گرم ہے، تو اس کے کانٹوں پہ ہے، وہ پیدل چل رہی ہے، اگر سردی ہے تو تجھے تو اپنی گود میں لپیٹ کر اس نے ٹھنڈی ہواؤں سے بچا رکھا ہے، لیکن خود ہر چیز کا، ہر ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے تیری پرورش کر کے آج تجھے جوان کیا ہے، تو تیسرا حق بھی تجھ پر سب سے زیادہ تیری ماں کا ہے۔ اس سے بڑھ کر تیری خاطر سمجھنے کی بات ہے، جب تو بچہ تھا تیری ماں نے اپنے پیٹ میں جس قدر تیری پرورش کی ہے اس طرح اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر نہیں سکتا تو پھر حق بھی تو اسی کا ہے نا جس نے کیا ہے۔ اگر اپنی جان پہ کھیل کر پیدائش کے وقت تجھے محفوظ کیا ہے تو یہ حق بھی تیری ماں کے علاوہ اور کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے پھر بھی حق تیری ماں کا ہے۔ اور پھر آگے جو گفتگو، جب تک جمع ہوتا ہے ماں چاہے جس حالت میں بھی ہو اپنے بچے کی ہمیشہ خیر خواہ ہوا کرتی ہے، اس لیے جن کی مائیں زندہ ہیں
میری گزارش ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ماؤں کا احترام کریں، اپنی ماؤں کی قدر کریں، ان کا ہر باپ ہو یا ماں ہو، والدین کا قدر کریں۔ اگر اس جہاں سے چلی گئی ہیں تو خدا را احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کی قبر پہ ضرور جایا کرو، ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ خوانی کی کرو، تلاوت کلام پاک پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے، کچھ لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ نہ جائیں، جن کو اعتراض ہے وہ بالکل نہ جائیں۔ اسلام مکمل ضابطہ اخلاق کا نام ہے، اسلام ایک چارٹ آف تھاٹ ہے، مکمل ضابطہ اخلاق ہے، اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو چیز حکم دیے ہوں وہ ایسے ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر قبروں میں قبروں والوں کے لیے کچھ جا نہیں سکتا یا آ نہیں سکتا تو پھر قبر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر قبر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی کا ماں باپ ہو، کوئی ہو، اجنبی ہو، غیر ہو، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، قبرستان سے گزر رہے ہو، تم سلام کرو، اس پر سلام کیا ہے، تجھ پر واپس جواب آئے، تیرا ماں باپ اگر قبر میں ہے تو تو اس پر اگر تلاوت پاک پڑھے گا تو ثواب کیسے نہیں جائے گا بھائی؟ خدا را اس طرح کی جو اختلافی گفتگو ہے یہ اپنے حد تک رکھنی چاہیے بندے کو، اس کو اس طرح منظر عام پر، اپنے اندر کے بوجھ کو منظر عام پر نہیں لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین میں مداخلت ہو جس بات سے، جس زبان سے، جس فکرے سے، جس عقیدے سے، اس کو مہربانی فرما کر اپنے تائیں رکھنا چاہیے، عیاں نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ یہ اپنے ذاتی اختلافات ہیں، ذاتی اختلافات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مکمل ہو چکا ہے، وہ وہی دین رہے گا جو پہلے تھا، اور قیامت تک کے لیے بھی وہی دین اسی انداز میں رہے گا، اس میں بڑھانے یا گھٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کے مزارات پر جایا کرو۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب کوئی قبرستان میں جا کے پوچھتا ہے کہ میری ماں مری تھی، اس کی قبر کہاں ہے؟ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور میں نے جس ہستی کی ذات پر سلام، ہدیہ سلام پیش کیا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، ان کی ذات پر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر ہستی، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یا اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تمام کے تمام ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لخت جگر، یہ جگر کا ٹکڑا تو وہ ہستی ہے۔ ارے میں کیوں نہ واسطہ پیش کر کے اپنی تمام مرنے والی مائیوں، عورتوں کا بارگاہ الہی میں ان کا کیوں نہ وسیلہ پیش کروں؟ رحمت للعالمین، تمام کائنات کے لیے جو رحمت تھے، ان کے لیے جو رحمت بن کے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، استقبال فرمایا کرتے تھے، اور مومنوں کے کل ایمان کا جو نصف ایمان ہے وہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ہے۔ اور آج کا ملا اور پیر سن لے، آج سن لے، اس فقیر کی آواز بھی سن لے، ندا بھی سن لے، قیامت تک کے لیے کرے مولا علی کے نوکر کی زبان سے ہمیشہ یہ صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ سن لے ملا، جس جنت کی خاطر تو اتنی محنت کر رہا ہے، جس جنت کی خاطر تو دن رات شب و روز پتہ نہیں کن کن مراحل سے گزر رہا ہے، وہ جنت کی مالکہ سیدہ زہرا پاک، ارے مالکوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور ان کی جائیدادوں کی میں حصہ لیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تجھے کوئی غیرت نہیں آتی؟ تیرا دین کہاں چلا گیا؟ تیرا ایمان کہاں چلا گیا؟ ارے مالکوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک، سنیں، سیدہ زہرا پاک جن کی میں نے وسیلہ پیش کیا ہے بارگاہ الہی میں، ان کی ہستی وہ ہے
کہ قیامت کے دن جب حشر بپا ہوگا نا، محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، تو اچانک ندا آئے گی، غیب سے ندا، منادی ندا کرے گا کہ تمام کے تمام، کوئی فرق نہیں، چاہے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جو بھی ہیں، منادی ندا کرے گا کہ گردنیں کو جھکا لو، گردنوں کو جھکا لو۔ اب صرف گردنوں سے جھکانے کا نہیں، پھر کہیں گے کہ نظروں کو بھی ہٹا لو، گردنیں جھکا لو، نظریں نیچی کر لو۔ اب لوگ پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اب دیکھیں گے ایک طرف سے، پل صراط کی طرف سے تمام کے تمام لوگ، چاہے جس ہستی کے مالک ہیں، میں نے پہلے کہا انبیاء، اولیاء، تمام کے تمام جتنے روز محشر، حشر کے میدان میں لوگ ہوں گے، تمام سے کہا جائے گا اپنی گردنیں بھی جھکا لو، نگاہیں بھی نیچی کر لو۔ پھر دیکھیں گے کہ ایک ہستی آ رہی ہے، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جو ہستی آ رہی ہے وہ سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اچھا، حشر میں شافی محشر کی لخت جگر تشریف لائیں، کیفیت یہ ہو، آج کا امتی ہو کر اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے انہی کی ہستی پر مختلف تنقیدیں کرتا ہے، مار نہیں جاتا تو اس سے پہلے تجھے موت نہیں آ جاتی میرے نبی کے گھرانے کے متعلق؟ تیرا یہ خیال ہے، تیرا یہ تصور ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم سٹیجوں پر خاموش ہو کے بیٹھے رہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری نسلیں قربان ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی ذات پر، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا کہ سیدہ کے متعلق ذرا گفتگو کم کیا؟ دین میرے مصطفیٰ کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ اور یہ گفتگو کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہماری جتنی بھی موتیں ہو چکی ہیں، ہمارے تمام موتا کے لیے ہم اللہ تبارک و ہم اتنے نیک نہیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کچھ مانگیں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، گناہگار سے لوگ ہیں۔ ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور گنبد خضراء کی چوکھٹ کو چومتے ہوئے وسیلہ پیش کرتے ہیں آپ کی پاک لخت جگر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا۔ اور یار بندہ وسیلہ جو دیوے کہیں کو پتہ تا لگے نا کہ وسیلہ آئے اگناہ ہی نہ تھی نا۔ ہمارا تو یہ یقین ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور جس کا ایمان اور ایقان ہو پھر اس میں گنجائش نہیں رہتی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ گنبد خضراء کے مکین انشاءاللہ اپنی لخت جگر کا ہم نے واسطہ اور وسیلہ پیش کیا ہے کہ بارگاہ الہی سے ہمارے مرنے والوں کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میری گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ پاک اس